فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے سعودی عرب کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حمید کی ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعلقات، اسٹریٹجک تعاون اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دفاعی اشتراک، سیکیورٹی تعاون اور انسداد دہشت گردی کے حوالے سے مشترکہ کوششوں کو مزید مضبوط بنانے پر زور۔ سعودی چیف آف جنرل اسٹاف نے پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو سراہا۔ جنرل فیاض بن حمید نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے سبکدوش ہونے والے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا کی الوداعی ملاقات۔ قومی سلامتی، دفاعی امور اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم کا جنرل ساحر شمشاد کی پیشہ ورانہ خدمات اور قیادت کو خراج تحسین۔ جنرل ساحر شمشاد کا کردار پاک فوج اور ریاست پاکستان کے لیے باعث فخر قرار۔ وزیراعظم نے کہا کہ جنرل ساحر شمشاد نے مسلح افواج کی مشترکہ صلاحیتوں کو مزید مؤثر بنایا۔ ملاقات نے ملک کی استحکام اور مضبوطی کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری ایف سی ہیڈ کوارٹر پر فتنۃ الخوارج کا حملہ ناکام، 3 خودکش حملہ آور ہلاک کر دیے۔ حملے میں ایف سی کے 3 اہلکار شہید، 10 افراد زخمی۔ سی سی پی او کے مطابق ایک حملہ آور نے خود کو مرکزی گیٹ پر اڑایا، 2 اندر داخل ہوئے مگر ہلاک کر دیے گئے۔ ایف سی کے جوانوں کی بہادری سے ہیڈ کوارٹر کے اندر دونوں خودکش حملہ آور فائرنگ سے مارے گئے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیروں میں لے لیا، کلیئرنس آپریشن جاری۔ ایف سی ہیڈ کوارٹر پشاور حملے میں شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر میں ادا کی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی نماز جنازہ میں شرکت، کور کمانڈر پشاور اور عسکری و سول حکام کی بڑی تعداد شریک۔ شرکاء کی جانب سے شہداء کی قربانی کو زبردست خراج عقیدت، ملک کی سلامتی، امن اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا۔ ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے والے مبینہ خودکش بمبار کی تصاویر سامنے آ گئیں۔ فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے 3 خودکش حملہ آوروں کو ہلاک کیا، 3 ایف سی اہلکار بھی شہید ہوئے۔ مبینہ خودکش بمبار کی تصویر کی پولیس حکام نے تصدیق کر دی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دہشت گرد صبح 8:07 پر بی آر ٹی اسٹیشن کے قریب پہنچا۔ دھماکے سے قبل خودکش بمبار نے بی آر ٹی اسٹیشن کے سامنے کچھ وقت گزارا۔ بمبار نے ٹوپی پہن رکھی تھی، چادر بھی اوڑھی ہوئی تھی۔ مسلم لیگ نون کا بڑا سیاسی سنگ میل ضمنی انتخابات میں میدان مار لیا۔ قومی اسمبلی کی تمام 6 نشستوں پر نون لیگ کی شاندار جیت، تحریک انصاف کا صفایا۔ صوبائی اسمبلی میں بھی نون لیگ کا راج، 7 میں سے 6 نشستیں اپنے نام کر لی۔ ہری پور این اے 18 کا بڑا اپسیٹ، شہرناز عمر ایوب کو 43,776 ووٹوں سے شکست۔ بابر نواز خان کی بھاری برتری 1,63,996 ووٹ لے کر کامیاب۔ عمر ایوب کی نااہلی کے بعد خالی نشست پر ان کی بیوی شہرناز عمر ایوب انتخابی معرکے میں ناکام ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ضمنی انتخابات میں کامیابی پر لیگی رہنماؤں کو مبارکباد۔ این 129 میں حافظ محمد نعمان کی کامیابی پر وزیر اعظم کا خراج تحسین۔ این 143 چچا وطنی میں محمد طفیل جٹ کی کامیابی پر وزیر اعظم کا اظہار مسرت۔ کہا نواز شریف کے ویژن اور قیادت کی بدولت کامیابی ملی۔ ضمنی انتخابات میں کامیابی مریم نواز کی محنت کا نتیجہ ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی ضمنی انتخابات میں کامیاب ہونے والے پارٹی کے امیدواروں اور کارکنان کو دلی مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی محنت اور بے لوث خدمت ملک کو صحیح راہ پر واپس لا رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا ایکس اکاؤنٹ پر پیغام، کہا پاکستانی عوام نے تشدد، انتشار اور تخریبی سیاست کو مسترد کر کے ترقی، خوشحالی اور استحکام کے راستے کا انتخاب کر لیا ہے۔ آج نہ فیض حمید ہے نہ وہ ججز ہیں جو ان کو جتواتے تھے۔ جادو ٹونے سے تھوڑی دیر کے لیے ہی کامیابی مل سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اجلاس سے خطاب، کہا کارکردگی سے بہتر کوئی بیانیہ ہو ہی نہیں سکتا۔
ڈسکا میں ہم نے ان کے حلق سے الیکشن نکالا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ضمنی انتخابات میں نون لیگ کی شاندار کامیابی کو تاریخی فتح قرار دیتے ہوئے کہا کہ نون لیگ کی کامیابی میرے لیے اور عوام کے لیے بھی خوش آئند ہے۔ کل ہونے والا ضمنی انتخاب دراصل ایک ریفرنڈم تھا جس میں عوام نے اپنا فیصلہ ایک بار پھر نون لیگ کے حق میں سنا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ضمنی انتخابات میں نون لیگ کی فتح پر مبارکباد خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ فتح نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کی قیادت پر عوام کے اعتماد کا مظہر ہے۔ ضمنی انتخابات میں عام انتخابات کے مقابلے میں ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے، تاہم اس الیکشن میں عوام نے بھرپور حصہ لیا اور زیادہ نشستوں پر ٹرن آؤٹ عام انتخابات کے برابر رہا۔ وزیر دفاع کی پی ٹی آئی کی قیادت پر بھی تنقید، بولے پارٹی قیادت کے فیصلوں اور طرز سیاست نے عوام کو ان سے دور کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب سید اعظم بخاری کے ضمنی الیکشن میں کامیابی پر نون لیگ کے امیدواروں کو مبارکباد۔ سید اعظم بخاری نے کہا کہ عوام نے ایک بار پھر نواز شریف کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ عوام نے مفت ادویات، ہیلتھ کلینک، فیلڈ اسپتال کی خدمات پر ووٹ دیا۔ فری ٹریکٹر، سپر سیڈر، ٹیوب ویل سولرائزیشن اور کسان کارڈ پر ووٹ ملا۔ بڑی لیڈ نے ثابت کیا لوگ مریم نواز کی کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے ہدایات دینا ہمارا کام نہیں۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان کا بانی پی ٹی آئی کے وکیل سے مکالمہ، کہا جس عدالتی فورم نے سزا دی ہے ان سے رجوع کرے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے موقف اختیار کیا، میرے موکل اڈیالہ جیل میں قید ہیں، ان سے ہدایات لینی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت حکم دے تاکہ میں ہدایات لے سکوں۔ وکیل ادریس اشرف نے کہا کہ مجھے وقت فراہم کیا جائے۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی استدعا منظور کرتے ہوئے انہیں ہدایات لینے کے لیے وقت دے دیا۔ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی۔ وزیر مملکت طلال چودھری کے خلاف انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس الیکشن کمیشن میں زیر سماعت۔ کمیشن حکام نے کہا کہ طلال چودھری نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے اور سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ چیف الیکشن کمیشنر نے کہا وزیر مملکت نے خلاف ورزی کی، کمیشن میں آنا بھی گوارا نہیں کیا۔ طلال چودھری کے وکیل کمیشن کے سامنے پیش ہوئے، کہا طلال چودھری خود پیش ہوں گے۔ طلال چودھری کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور، سماعت جمعرات تک ملتوی۔ کیس کی سماعت چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے کی۔ وفاقی آئینی عدالت کی 4 صوبوں میں رجسٹریاں قائم کرنے کا فیصلہ۔ صوبائی رجسٹریاں عوام کو اپنے صوبے میں آئینی مقدمات دائر کرنے کی سہولت فراہم کریں گی۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آئینی عدالت ٹرانزیشن کے مرحلے سے گزر رہی ہے، جلد مکمل فعال ہوگی۔ پرنسپل سیٹ سے صوبائی رجسٹریاں تک ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کی جائے۔ ویڈیو لنک سے کیسوں کی سماعت میں شفافیت، تیزی اور سہولت آئے گی۔ وفاقی آئینی عدالت کی جدید اصلاحات عوام کو آئینی حقوق تک آسان رسائی فراہم کریں گی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے الیمین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں سابق وزیر اعلیٰ عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے علی امین کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ کی غیر حاضری کے بعد وارنٹ گرفتاری جاری، سماعت 29 نومبر تک ملتوی۔ مقدمہ تھانہ بارہ میں درج۔ عدالت نے آئندہ سماعت کے لیے ہدایت جاری کی۔ وزیر داخلہ محسن رضا نقوی کی قطری ہم منصب سے ملاقات ہوئی ہے۔ علاقائی دو طرفہ امور پر تعاون بڑھانے کے لیے تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تعاون میں اضافے پر بھی بات چیت۔ منشیات اسمگلنگ روکنے کے لیے مشترکہ کوششیں، ساحلی محافظوں میں تعاون مضبوط بنانے پر بھی تبادلہ خیال۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ قطری ہم منصب کے ساتھ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے کئی دیگر امور پر بھی بات چیت ہوئی۔ پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کے سندھ سے متعلق بیان کی شدید مذمت۔ پاکستان کا بھارتی قیادت سے اشتعال انگیز بیانات سے گریز کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بھارتی بیان کو بلا جواز اور توسیع پسندانہ قرار۔ بھارتی جموں کشمیر تنازع اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرے۔ بھارتی وزیر دفاع کا بیان حقیقت سے فرار اور خطرناک ذہنیت کا عکاس ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ایسے بیانات بین الاقوامی قانون اور
ریاستی خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان تمام تنازعات کا پرامن حل چاہتا ہے اور اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ سیاست اب صرف طاقتوروں کی نہیں رہ گئی ہے، موجودہ نظام ناکام، عام آدمی کے لیے حالات سازگار نہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا تقریب سے خطاب، کہا عالمی صنعتی ترقی کا فائدہ عام آدمی تک نہیں پہنچا۔ غزہ آج ورلڈ آرڈر کی مثال بن چکا ہے، کارپوریٹ سیکٹر صرف طاقتور کے ساتھ ہے۔ اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل کا غزہ اور فلسطین میں کوئی کردار نظر نہیں آتا۔ انسانیت کے تحفظ کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ امت مسلمہ کو بدلتے وقت کے ساتھ اپنا لائے عمل بھی بنانا ہوگا۔ IMF کی پاکستان کو کرپشن ختم کرنے کے لیے ذمہ دار اداروں میں اصلاحات کی سفارش، نیب، FIA اور صوبائی اینٹی کرپشن ادارے خود مختار اور آزاد کیے جائیں۔ نیب سربراہ کی تعیناتی کے عمل کو بہتر بنایا جائے، تحقیقاتی صلاحیتیں بڑھائی جائیں، شفافیت اور احتساب کے لیے اعلیٰ سرکاری افسران کے اثاثے اور وسائل ڈیجیٹائز کرنے کے لیے مرکزی اتھارٹی قائم کی جائے، رسک بیسڈ اپروچ اپنانے، مشکوک ٹرانزیکشن کی نشاندہی اور کرپشن تک رسائی بڑھانے کی ہدایت، نیب، آڈیٹر جنرل اور FBR کے درمیان معلومات کے تبادلے اور رابطے کو مضبوط بنایا جائے۔ دنیا کے سب سے زیادہ مقروض ممالک کی نئی فہرست 2025 کے لیے جاری۔ رپورٹ کے مطابق قرض GDP تناسب اور پبلک اور حکومتی قرض کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ جاپان ایک بار پھر سر فہرست، قرض GDP کے 242% تک پہنچنے کا امکان۔ امریکہ، فرانس، اٹلی، مالدیپ، سنگاپور، سوڈان اور یونان بھی ٹاپ 10 میں شامل۔ عالمی رپورٹ کے مطابق کئی بڑی معیشتیں شدید قرضی دباؤ میں مبتلا ہے۔ پاکستان 2025 میں دنیا کے سر فہرست مقروض ممالک میں شامل نہیں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے ترکی کی انقرہ بلکنڈ سٹی اسپتال کا دورے کے دوران اسپتال کی عملی ڈھانچے، جدید طبی ٹیکنالوجی اور مربوط صحت خدمات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزیر صحت کو جدید سہولیات اور اختراعی طبی نظام خدمت سے آراستہ ہم طبی شعبوں اور خصوصی یونٹس کا دورہ بھی کرایا گیا۔ مصطفیٰ کمال نے ترکی کے صحت کے شعبے میں پیش رفت کو قابل تحسین قرار دیا۔ کہا وفود کے تبادلے، تعاون کے فروغ، بہترین تجربات کے اشتراک اور صحت کے شعبے میں مستقبل کی شراکت داریوں کے مواقع پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے UAE کے قونصل جنرل بخت عتیق الرمزی کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ سرمایہ کاری، تجارتی شراکت داری کے فروغ دینے پر اتفاق، باہمی دلچسپی کے امور، سرمایہ کاری، کھیلوں اور خاص طور پر کرکٹ پر بھی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ کو UAE کے قومی دن پر شرکت کی دعوت دی۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ UAE کے قومی دن میں ضرور شرکت کروں گا۔ پاکستان اور UAE کے درمیان تعلقات انتہائی مضبوط ہیں۔ فنڈز کا مسئلہ نہیں، مجھے شہریوں کے لیے فوری اور معیاری کام چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی کی سڑکوں اور گلیوں کی تعمیر نو پر اجلاس۔ کہا شدید بارشوں کے بعد کراچی کی سڑکیں زب و حالی کا شکار ہیں۔ میگا پروجیکٹ جاری ہیں جس کے باعث بھی ٹریفک کے مسائل ہیں۔ چاہتا ہوں شہر میں ترقیاتی کام تیزی کیے جائیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اجلاس کے دوران میئر کراچی مرتضی وہاب کی بریفنگ، تمام انٹرنل اسٹریٹ کی اسکیموں منظور کر کے تیزی سے کام کروایا جائے۔ کراچی بھر میں اسٹریٹ لائٹس کی بھی مناسب تنصیب اور مرمت کی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی میئر کراچی کو ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشکور ہیں کہ جنہوں نے گرین لائن منصوبے کے لیے فنڈز کی منظوری دی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی گفتگو، کہا بدقسمتی سے گرین لائن منصوبے پر کام مکمل نہیں ہو سکا، سب کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ شہر کراچی کے مسائل حل کیے جا سکیں۔ میئر کراچی نے پشاور میں FC ہیڈ کوارٹر پر حملے کی بھی مذمت کی۔ ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوڈھو نے غیر قانونی اور جعلی نمبر پلیٹس لگانے والے شہریوں کو خبردار کر دیا۔ IG کراچی کی شہریوں کو آخری وارننگ، کہا جعلی اور غیر قانونی نمبر پلیٹس کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے۔ شہری 5 دسمبر تک گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی نمبر پلیٹس درست کروا لیں، بصورت دیگر غیر قانونی نمبر پلیٹس والی گاڑیاں ضبط کی جائیں گی۔
بھارتی لیجنڈری اداکار دھرمیندر طویل علالت کے بعد 89 برس کی عمر میں چل بسے۔ رپورٹ کے مطابق دھرمیندر کو سانس لینے میں دشواری کی وجہ سے ممبئی کے نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ دھرمیندر نے 1958 میں فلم دل بھی تیرا ہم بھی تیرے سے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ شعلے، چپکے چپکے، یادوں کی بارات اور کلاسک فلموں میں اپنے فن کا لوہا منوایا۔ بھارت میں معاشی، سماجی، مذہبی، عدالتی، انتخابی، ادارہ جاتی اور ماحولیات تک ہر شعبہ کرپشن کی لپیٹ میں۔ بھارتی جریدے نے مودی، امبانی اور اڈانی کے درمیان کرپشن گٹھ جوڑ پر مبنی رپورٹ جاری کر دی۔ کہا گیا کہ بھارت میں نفرت، تقسیم، مذہبی تعصب اور کرپشن حکومتی سرپرستی میں عام ہو چکی۔ بھارتی میڈیا مکمل طور پر سرکار کے زیر اثر ہے۔ روسی تیل کی خریداری سے متعلق رپورٹ میں کہا گیا کہ روسی تیل کی خریداری سے فائدہ عوام کو نہیں بلکہ امبانی اور اڈانی جیسے بڑے سرمایہ داروں کو ہوا۔ امبانی اور اڈانی کی دولت 2014 کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ گئی۔ رائزنگ سٹارز ایشیا کپ میں پاکستان شاہیز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل مارکے میں قومی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 125 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ 126 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بنگلہ دیشی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 125 رنز بنا کر میچ برابر کر دیا۔ فیصلہ سپر اوور میں چلا گیا۔ سپر اوور میں بنگلہ دیش کی ٹیم نے 6 رنز بنائے۔ پاکستان شاہیز نے 7 رنز کا ہدف 4 گیندوں پر حاصل کر لیا۔